वसवसों की हकीकत, ठीक है, जो सैटेनिक विस्पर्स होते हैं, जो दिल के अंदर वसवसे, मैं समझता हूँ उर्दू ज़बान में वसवसा एक बहुत ही आम लफ्ज़ है और इसकी वजाहत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं। वो फासिद और बेकार किस्म के ख्यालात जो इंसान को परेशान कर देते, तंग कर देते हैं, लेकिन वो ख्यालात होते हैं, उसको वसवसे कहते हैं, याद रखिए, सैटेनिक विस्पर्स जिसको कहेंगे। तो बहरहाल आज का उन्वान हमारा होगा वसवसों की हकीकत, क्योंकि ये देखा गया, ये पाया गया कि बहुत सारे लोग वसवसों के शिकार होते हैं। नतीजा ये होता है कि वो वसवसों के शिकार होकर बहुत सारे दीनी अमाल को छोड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनका ये ख्याल या उनकी सोच होती है कि वसवसे शायद इस अमल के करने से आते हैं। और बहुत सी बार कुछ लोगों को देखा गया नमाज छोड़ देते हैं, क्यों? तो वसवसे ज्यादा आ रहे हैं। बहुत से लोगों को देखा गया कि दीनी अस्कार, जिक्र अस्कार छोड़ देते हैं, इसलिए क्यों? कहते हैं इससे वसवसे आ रहे हैं। तो बहरहाल वसवसों की रियलिटी क्या है, इसकी हकीकत क्या है, इस बात को जानना बेहद जो है जरूरी, याद रखिए। और इस बात में कोई शक नहीं, याद रखिए, और कोई शुबा नहीं कि वसवसों की हकीकत है, वसवसों की रियलिटी है। ऐसे फासिद ख्यालात जो दिल में आते हैं, इनकी हकीकत है। अगर इनकी हकीकत ना होती, जैसे कुछ लोग कहते हैं अरे वसवसे वसवसे कुछ नहीं होते, ये होते हैं। अगर हकीकत ना होती तो अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरी एक सूरत इसके लिए डेडिकेट नहीं करता अपनी किताब में, पूरी एक मुकम्मल सूरत इस पे दी गई, जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस सूरत के अंदर अपनी रुबूबियत का बयान किया, फिर उसके बाद अपनी उलूहियत का बयान किया, फिर उसके बाद अपनी मिल्कियत का बयान किया या मालिक होने का बयान किया, फिर उसके बाद वसवसों से बचने की दुआ सिखलाई। तो गोया ये वसवसे, ये रियलिटी है, ये हकीकत है, ये कोई ऐसी चीज नहीं कि इंसान का सिर्फ ख्याल है। ये ख्यालात लाए जाते हैं, शैतान इनको लाता है। तो लिहाजा वसवसों की हकीकत है, तभी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी किताब में पूरी एक मुकम्मल सूरत इसके ऊपर जो है वो की। और जो है सूरह नास जिसको हम कहते हैं, जो कुरान की आखिरी सूरत है, 114 नंबर की मुकम्मल सूरत, इसी के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखी, ताकि हम इसको जान ले और वसवसों की खबर दी, ताकि इसकी हकीकत भी जान ले और रब्बुल इज्जत से पनाह भी मांग ले। और ये सूरत पूरी उसी से पनाह के ताल्लुक से, ऐसे जिन और शयातीन, ऐसे इंस और शयातीन जो वसवसे डालते हैं, उनसे हम इस सूरत के जरिए जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो है पनाह तलब करते हैं, याद रखें। तो वसवसों की हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं, याद रखें। अब वसवसे जैसे मैंने बताया फासिद ख्यालात है जो दिल में बहरहाल आते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो सूरह नास है उसका तर्जुमा एक मुख्तसर से आपके सामने रख देता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कि तू कहे कि मैं पनाह पकड़ता हूँ लोगों के रब की, ठीक है। उसके बाद फरमाया मलिकिन नास, इलाहिन नास, लोगों के बादशाह की और लोगों के माबूद की। फिर फरमाया उसके आगे मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, उन वसवसों से जो शैतान दिलों के अंदर बहरहाल डालता है, या शर जो हट हट के या बार बार दोहरा दोहरा के इंसानी दिलों में आता है। फिर अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, और वो वसवसे जो इंसानी दिल में बहरहाल वो इंसानों के डालता है, मिनल जिन्नति वन नास, जो इंसानों में से और जिनों में से होते हैं जो ऐसे वसवसे डालते हैं। तो पता चला इंसान और जिन में ऐसे होते हैं जो ऐसे वसवसों को इंसानी जहन में बोलिए या इंसानी दिल के अंदर जो है सुदूर के अंदर उसके सीने में डालते हैं। तो इसकी हकीकत है, कुरान इसकी वजाहत करता है, याद रखें। अब वसवसे क्या है? वसवसे शैतानी ख्यालात है, शैतानी फूंक है। वो शैतान आके आप जो भी बोलिए चुमटी लेता है, फूंक मारता है, ख्याल डालता है, उकसाता है, इसको कहते हैं। ये फासिद होते हैं, ये बुरे होते, याद रखें। और इंसान को ये वसवसे आने से वो बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि ये शैतानी ख्यालात होते हैं, याद रखें, ठीक है। और इसके आने की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती है, इंशाल्लाह उसकी तफसीलात में हम बाद में जाएंगे। लेकिन ये इंसान को इतना परेशान करते हैं कि कभी कभार लोग नमाजें पढ़ना छोड़ देते हैं, इसलिए कि वसवसे बहुत आ रहे हैं। कभी कभार होता है कि लोग सुसाइड की हद तक चले जाते हैं, मतलब ख्यालात इतने बुरे अल्लाह के बारे में, वालिदैन के बारे में, बच्चों के बारे में, खुद के बारे में, मालो दौलत के बारे में, चीजों के बारे में, अल्लाह की कायनात के बारे में, फरिश्तों के बारे में, दीन के बारे में, नमाज के बारे में, रसूल के बारे में, उम्मतुल मोमिन, कुछ भी हो सकते हैं वसवसे, कुछ भी हो सकते हैं। इतने बुरे होते हैं कि ये तक सुना गया कि लोग ये कहते हैं कि नमाज पढ़ना छोड़ दी तो चलिए, एक तो फर्ज छोड़ा, तौबा का मौका है। लेकिन ये तक सुना गया कि लोग कहते हैं कि दिल चाहता है कि सुसाइड कर लूं। ये इतने घटिया, इतने बुरे, इतने फासिद, इतने गंदे ख्यालात जो आ रहे हैं, जो वसवसे आ रहे हैं, और ये बहुत बेचैन कर देते हैं इंसान को, याद रखिए। तो याद रखिए ये वसवसे बहुत खतरनाक चीज है। और इसके ताल्लुक से याद रखिए ये शैतान इस तरह से डालता है कि इंसान बेचैन हो उठता है। तो इस बात को पहले मैं समझा दूं, इससे पहले कि आगे बढ़ूं, इसकी एक मिसाल देकर कि वसवसे आते हैं तो आपको क्या करना है। अगर कोई शख्स वसवसे आते हैं तो ये कहता है कि मैंने नमाज पढ़ना छोड़ दी, या कोई शख्स वसवसे आते हैं बोलकर ये कह रहा है कि मैं सुसाइड करने का दिल चाह रहा हूं, तो उस आदमी की मिसाल ऐसी है जैसे कि घर पर चोर बहुत आ रहे हैं तो तिजोरी खुली छोड़ दिया मैंने,
گھر پر چور بہت آ رہے تو میں نے کیا کیا تجوری کو کھلی چھوڑ دیا, بولا بھائی جو لے جانا لے جا لے, ٹینشن مت دے. تو شیطان کس کے پاس آتا ہے؟ چور کس گھر میں آتا ہے؟ چور کیا کوئی بستی میں, جھوپڑی میں, کھنڈروں میں جاتے ہیں؟ چور اس بستی میں آتا ہے اور اس گھر میں آتا ہے جہاں مال و دولت کی اس کو امید ہوتی ہے نا. تو ظاہر سی بات ہے چور وہاں آتے ہیں جہاں پیسہ ہوتا ہے. تو شیطان وسوسے کس کو ڈالتا ہے؟ وہ ہر آدمی کو نہیں ڈالتا ہے, وہ اسی کو ڈالتا ہے جس کے پاس وہ ایمان پاتا ہے. تو اگر شیطانی وسوسوں سے نماز چھوڑ دی کہ نماز میں گندے گندے وسوسے آتے ہیں, شیطانی وسوسوں سے دین کی تعلیمات سے دور ہو گئے اس لیے کہ بہت دماغ اس سے خراب ہو جا رہا ہے, تو یہ آدمی کی مثال ایسی ہے جیسے کہ چور بہت آ رہے تھے تو تجوری کھلی چھوڑ دیا میں نے کہ جانے دو کیا کرنا ہے کر لے. کوئی بھی انسان عقل مند تجوری کو چور آنے سے کھلی نہیں چھوڑتا, بلکہ چور جب آنا شروع ہوتے حفاظت بڑھا دیتا ہے. چور جب آنا شروع ہوتے حفاظت بڑھا دیتا ہے. تو لہٰذا وسوسوں کا آنا ایمانی علامت ہے. اگر آ رہے ہیں تو سیکیورٹی بڑھا دیجئے, مطلب اپنے ایمان کو اور بلند کیجئے, شیطان سے اللہ رب العزت نے پناہ مانگیے, اللہ کے ذکر میں جٹ جائیے, نمازوں میں اضافہ کر دیجئے اور پھر آنے دیجئے کتنے آتے دیکھا جائے گا انشاءاللہ. سمجھ رہے, یہ ہونا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان عقائد میں وسوسے ڈالتا ہے, شیطان اخلاقیات میں وسوسے ڈالتا ہے, شیطان طہارت میں وسوسے ڈالتا ہے, شیطان مختلف عبادتوں میں روزے نماز میں وسوسے ڈالتے ہیں. اسی طرح دیکھا گیا کہ شیطان جو ہے جتنا ایمان میں مضبوط آدمی ہو وسوسوں کی ویسے انٹینسٹی کے ساتھ آنے کی کوشش کرتا ہے, یاد رکھیں ٹھیک ہے. اور اس کا پہلا اٹیک عقائد پر ہوتا ہے. فرسٹ اگر عقیدے میں وہ آپ کو گول مول کر دیتا ہے وسوسے ڈال ڈال کے اللہ کے تعلق سے, اس کے اسماء و صفات کے تعلق سے, اس کے رب ہونے کے تعلق سے, تو باقی وسوسے اس کے لیے ایزی ہو جاتے ہیں. لیکن اگر وہ پہلے اللہ کے معاملے میں ڈالتا ہے, آپ نے وہ فیس پار کر لیا تو پھر وہ عبادت میں ڈالے گا, وہ فیس پار کر لیا اخلاقیات میں ڈالیں گا, وہ فیس پار کر لیا طہارت میں ڈالیں گا. کیونکہ آپ کے مرنے تک اور میرے مرنے تک اس نے تو ہمارا پیچھا چھوڑنا نہیں ہے, وہ تو رب سے وعدہ کر کے آ چکا. تو پتا چلا کہ ہر سٹیج میں وسوسے آئیں گے اور یہ زندگی کے ابتدائی دور سے شروع ہو جاتے ہیں. ایک بچہ جیسے ہی بالغ ہوتا ہے اس میں مختلف قسم کے وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں رب کے تعلق سے اور دیگر اسلامی تعلیمات کے تعلق سے. تو وہاں سے ہم کو بھی مضبوطی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہوتا یہ کہ نوجوانوں کو گائیڈ کرنے کے لیے کوئی ہوتا نہیں, لہٰذا ان وسوسوں کو وہ بتا نہیں پاتے, چھپا نہیں پاتے. بڑوں سے بولتے تو بڑے بولتے ہٹ گندے خیالات لا رہا, فالتو قسم کا لڑکا, چل بھاگ یہاں سے. اب وہ بولتا ہے بڑوں بھی اس میں حل نہیں نکالیں گے, علماء سے کوئی تقریر یا ایسی کوئی بات سننے نہیں آ رہی, کتاب کوئی ایسی ملتی نہیں, کوئی موضوع ہم کو ملتا نہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس وسوسوں میں گھلتے چلے جاتے ہیں اور اپنی نفس کو برباد کرتے چلے جاتے ہیں. تو یاد رکھیے یہ بہت ضروری ہے کہ وسوسوں کے تعلق سے ہم بہت محتاط رہیں. اسی طرح وسوسے ایسے بھی آتے کبھی اللہ تیرے اعمال قبول نہیں کر رہا, کیا فائدہ اتنے اعمال کر کے, اگر اتنے اعمال کرانا تھا تو اللہ تعالیٰ کو ہے نا, مطلب مختلف. کبھی یہ کہیں گا کہ اللہ قبول نہیں کرتا, کبھی یہ کہیں گا اتنا تو نے کیا فائدہ کیا ہوا اس کا تجھے. ایک وسوسہ ہے کہ کیوں کر رہا ہے, دوسرا وسوسہ ہے کہ اتنا کرنے کے بعد ملا کیا تجھے. تو لہٰذا شیطان چھوڑتا نہیں ہے اور مختلف وسوسوں کو ڈالتے رہتا ہے, یاد رکھیں ٹھیک ہے. اور یہ وسوسے بہت ساری بیماریوں کا سبب بن جاتے ہیں. یہ وسوسے بہت ساری ہیومن فزیکل ڈیسیزز, مطلب ایسی بیماریاں جو جسمانی ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ وسوسے بنتے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دلوں میں وہم ڈالتا ہے, بیماریوں کی وجہ بنتے ہیں وسوسے, دلوں میں وہم شک شبہ ڈالتا ہے. اسی طرح جو ہے سینوں میں تنگی پیدا کر دیتے ہیں یہ وسوسے, مطلب انسان اچاٹ ہو جاتا ہے, مایوس ہو جاتا ہے, یاد رکھیے. اسی طرح جو خوف اور رعب پیدا کر دیتے ہیں, مطلب کبھی کبھار خاموخواہ کا خوف اور کبھی کبھار خاموخواہ کا رعب پیدا کر دیتے ہیں. اسی طرح موجودہ حالات سے انسان پریشان ہو اٹھتا ہے, اسی طرح آنے والے حالات سے وہ ڈرنے لگتا ہے, اسی طرح دنیا کی زندگی خوف کے ساتھ وہ جیتا ہے اور سخت مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے زندگی کا ہر قدم آگے بڑھاتا ہے. ہاں, کسی کو اس کا اٹیکس تھوڑے لائٹ ہوتے ہیں, کسی کو اس کے اٹیک تھوڑے مائلڈ یا میڈیم سائز کے ہوتے ہیں, اور کسی کو اٹیک بڑے کرتا ہے. لیکن ہر اٹیک کی شروعات چھوٹے سے کرتا ہے اور دھیرے دھیرے جب آپ اس کے چنگل میں آتے رہتے ہیں اس کے اٹیکس کا سائز بڑھتا چلا جاتا ہے. ایک سمے ایک وقت ایسا آ جاتا ہے انسان ایک قدم رکھنے سے پہلے 10 بار سوچتا ہے کیا کروں, چونکہ اس کے وسوسے چالو. اس کے اقسام انشاءاللہ میں بیچ بیچ میں رکھوں گا, تب آپ کو ڈیٹیلز انشاءاللہ اس کی پتہ چلیں گی. لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں ایک کلیریفیکیشن یہاں دے دیتا ہوں. یہ حدیث انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے تو آدھے وسوسوں زیادہ کا حل تو ہی مل جائے گا ہم کو انشاءاللہ. وہ حدیث کیا ہے سنیے. وسوسے کیا ہے پہلے وہ سمجھ گئے آپ, یہ شیطانی خیالات ہے.
سوچ ہے، یہ مائنڈ میں آنے والی چیز ہے، انکانشیس کانشیسلی جو بھی ہوتا ہے، جان بوجھ کے انجانے میں آتے ہیں، خیالات ہے. پہلی بات سمجھ گیا. اب یہ خیالات کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ یہ شریعت جو ہے نا بہت پاکیزہ اور بالکل ہیومن نیچر کے مطابق دی گئی شریعت ہے، چونکہ دینے والا رب العزت ہے جو جانتا ہے انسانوں کو کس چیز کی ضرورت ہے. تو بہرحال یہ وسوسے جو ہوتے ہیں یاد رکھیے یہ بہت ساری پھر مشکلات انسانی زندگی میں پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں، یاد رکھیے ان کی ابتدا. تو پہلے وہ خیالات کے بارے میں حدیث سن لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر بعد میں اس کی انشاءاللہ عزیز تفصیلات دیکھیں گے. آئیے پہلا صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رکھا، بے شک اللہ تعالیٰ میری امت کے لوگوں میں پیدا ہونے والے، بے شک اللہ تعالیٰ میری امت کے پیدا ہونے والے لوگوں میں برے خیالات سے درگزر کریں گا. میری امت مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جتنے لوگ امت محمدیہ میں ہوں گے ان کی سوچ پر انشاءاللہ ان کی پکڑ نہیں ہونے والی. جتنے برے خیالات کس کے بارے میں بھی آتے ہو، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، دین کے بارے میں، ماں باپ کے بارے میں، بچوں، سب کے لیے معافی ہے. تو پہلے تو یہ سمجھ جائیے صرف سوچ کی وجہ سے اللہ پکڑ نہیں کرتا. تو ڈپریس مت ہوئیے، پریشان مت ہوئیے. ہاں یہ خیالات میں نہیں کر رہا ہوں کہ آنے دیجئے، اس کو بھی روکیں گے، اس کا سولوشن آگے آئے گا، بٹ اس کے آنے سے پریشان مت ہوئیے. اللہ تعالیٰ اس امت کے فاسد خیالات پر پکڑ نہیں کرتا. کب تک؟ وہ بھی سن لیجئے، نہیں کرتا جب تک کہ وہ خیالات کے مطابق عمل نہ کر لے. مثال کے طور پر کسی انسان نے یہ سوچا کہ میں چوری کر لیتا ہوں کسی کا، پھر کہا توبہ، اچھا خیال نہیں، چوری نہیں کروں گا، ہو گیا. اب اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا چوری کا سوچنے کا، سمجھا. لیکن جیسے ہی اس نے چوری کر لی تو گناہ مل گیا. کب تک گناہ گار نہیں ہے امت محمدیہ کا کوئی بھی مرد، کوئی بھی عورت، کوئی بھی بچہ، کوئی بھی بوڑھا؟ جب تک کہ وہ کسی خیالات پہ اللہ پکڑ نہیں کرے گا. کب تک کہ؟ جب تک کہ عمل نہ کر لیا. تو آپ فاسد خیالات، وسوسے دل میں ہی ہے نا، خیال ہی ہے نا. الحمدللہ خیال پہ تو آپ کی پکڑ ہی نہیں کی شریعت نے، تو پھر کیوں پریشان ہو رہے ہیں آپ؟ لیکن ہاں یہ وسوسے پریشان بڑا کرتے ہیں، میں جانتا ہوں، لیکن گناہ کے بارے میں مت سوچیں، انشاءاللہ اللہ گناہ نہیں دیں گا. تو ڈونٹ بی ڈپریس، کم از کم مایوس مت ہو جائیے زندگی سے، سمجھ رہے آپ؟ مایوس کن زندگی مت گزاریے، ٹھیک ہے. تو یہ حدیث ہم کو ایک دلاسا دیتی ہے. آگے آئیے. سارے برے خیالات، یہ بات یاد رکھیے، شیطان کی طرف سے ہی ہوتے ہیں. سارے برے خیالات شیطان کی طرف سے ہی ہوتے ہیں. گو مختلف قسم کے شیاطین انسانوں کو برے خیالات لاتے ہیں، ان کی تفصیلات نام وغیرہ آگے آئیں گے. تو مختلف قسم کے برے شیاطین برے خیالات لاتے ہیں، لیکن برا خیال کبھی بھی رحمان کی طرف سے نہیں ہوتا، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اس بات کو آپ جان لیں. سورہ مجادلہ میں اللہ نے فرمایا اور کہا، یہ سرگوشی تو شیطان ہی کی طرف سے ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو غم میں مبتلا کرے جو ایمان لائے. یہ جو پھسپھساہٹ، پھسلاہٹ، دل میں جو باتیں، وہم اور خیالات جو آتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے یہ شیطان کے طرف سے ہی ہے. ایک مومن کو کیوں کرتا ہے ایسا؟ وہ شیطان ایسا کر کے مومن کو غم زدہ کرنا چاہتا ہے. غم زدہ مطلب ایک طرح سے عام زبان کو ڈپریس کر دینا چاہتا، غمگین کرنا چاہتا. تو شیطان کی طرف سے وسوسوں کے ذریعے مجھے غم زدہ کرنا چاہتا ہے. ایگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو بات سمجھنے کے لیے. میرے وسوسے کی قسم ہے، میرا مطلب میں ایگزامپل میں اپنے آپ کو ڈال رہا ہوں، یہ میرا نہیں ہے، ٹھیک ہے. سمجھ لیجئے میرا ایک وسوسہ ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے گھر سے اگر بچے نکل جائیں گے تو ان کی موت ہو جائیں گی. کچھ لوگوں کا ایسا ہوتا ہے اور بس یہی خیال ان کو تنگ کرتے رہتا ہے. اب بچے چلے گئے نا، اب موت کی خبر آتی ہے کہ اب بچے چلے گئے نا، موت کی خبر آتی ہے. یا دوسرا، اب میں مر جاتا کہ میں مر جاؤں گا تو میری بیوی کتنا روئیں گی نا میرے پہ، پھر لوگ دکانیں بند رکھیں گے میرے محلے والے اس دن، اور خود ہی رو رہا، مطلب خود ہی سوچ رہا موت کا، خود ہی رو رہا موت پہ اپنے. یہ وسوسہ ہے، یہ وسوسہ ہے. کیوں ڈال رہا ہے شیطان؟ اب کتنا غمگین ہو جاتے ہیں آپ جب اپنی موت کا سوچتے، بچوں کی موت کا سوچتے، غمگین. یہ وسوسہ، ایکسیڈنٹ ہو جائیں گا، اس کا پیر تو کٹ جاتا میرے کو ایسا لگ رہا، اب نئی بائک لیے نا ٹرک کے نیچے آ جاتا میرے کو ایسا لگ رہا، فلاں کیے نا اب ایسا ہو جاتا میرے کو لگ رہا. یہ اس سے ہوتا کیا ہے؟ آپ غمگین ہو جاتے، اپسیٹ ہو جاتے ہیں، ڈپریس ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ فرما رہا ہے یہ سرگوشی، یہ پھسپھساہٹ، یہ وسوسے شیطان کی طرف سے، یہ تاکہ مومنوں کو ان وسوسوں کے ذریعے غم زدہ کر دے، ڈپریس کر دے، اپسیٹ کر دے. لائف جو خوشنما ہے اس خوشنما زندگی کو جو ہے خراب کر دے، ان کی برباد کر دے. تکلیف کا فیض زندگی میں ایک بار آتا ہے لیکن خوشیاں روز رہتی ہے. لیکن یہ وسوسے روز تکلیف دیتے ہیں، جو غم ہوتا ہے اس دن ڈبل تکلیف ہو جاتی ہے، چھوڑتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے نہیں، شیطان کی طرف سے. پھر فرمایا حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر انہیں ہرگز کچھ نہیں کر سکتا. شیطان بھی اللہ کے حکم کے بغیر لیکن ہرگز کچھ نہیں کر سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور اللہ ہی پر پس لازم ہے مومنوں کو کہ وہ بھروسہ کرے. تو ہمارا کام ہے ہم کس سے بھروسہ کریں؟ اللہ پر. ان وسوسوں کا ٹینشن بالکل نہ لیں. لیکن آج میں دیکھتا ہوں اکثر مرد اور عورتیں صرف ان وسوسوں میں ہی پریشان ہیں. ریئل لائف میں دنیا بالکل جس کو کہیں گے رونق دار ہے، لیکن دل میں اندھیرا بھرا ہوا ان وسوسوں کی وجہ سے. تو بہرحال اس سے نکلنے کی ہمیں جو ہے بہت سخت ضرورت ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو شیطان نے جو پہلا کام کیا
اور جس کام کی وجہ سے کیا کیا جنت سے نکال دیا، وہ کام کیا تھا آپ سب جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ آدم علیہ السلام پہ سب سے پہلے شیطان نے جو کام کیا وہ کیا تھا؟ یہی تھا وسوسہ۔ اور اس کی تفصیلات اللہ رب العزت نے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 20 میں فرمایا کہ وسوس لہم الشیطان، اور شیطان نے آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ کیا کہا کہ اے آدم، اگر تم اور تمہاری بیوی اس جھاڑ کا پھل کھا لیں گے تو کیا ہوگا؟ تم فرشتے بن جائیں گے اور تمہاری ہمیشہ والی زندگی ہوگی، اور ایسی ملکیت ملیں گی جو کبھی ختم نہ ہوں گی۔ تو تمہارے کو ایسی ملکیت ملیں گی جو ختم نہ ہوں گی، اور تمہیں اللہ ہمیشہ کی زندگی دیں گا۔ کیا کرو گے؟ تو جھاڑ کے پھل کھاؤ گے۔ تو یہاں کیا شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ کیا کیا؟ وسوسہ ڈالا آدم علیہ السلام کے دل میں۔ تو یہاں دیکھیے جنت سے جب آدم علیہ السلام نکالے گئے، پہلا شیطان کا تیر جو ان کو لگا وہ وسوسے کے ذریعے تھا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ایک صورت ہی نازل کر دی اپنے آپ کو حفاظت کرنے کے لیے وسوسوں سے، ٹھیک ہے؟ تو وسوسے خطرناک چیز ہوتی ہے، بہت سارے جرم، جرائم، برائیاں اسی سے شروع ہوتی ہے۔ بھائی میں نے ایک اچھا سوال کیا، کسی پہ جادو ہونا تو ہوتا ہے، یہ حق ہے، ثابت ہے، اب کر دیا تو کوئی یہ سوچے کہ اللہ نے میرے نصیب میں رکھا ہے مجھ پہ ہو گیا تو یہ کیا ہے؟ پہلے تو ایک چیز وضاحت کر دوں، بہت سارے لوگوں پر جادو ہوتا نہیں ہے، ان کو شک ہوتا ہے کہ ان پہ جادو ہے، یہ سب سے بڑا ایشو ہے۔ جیسا کہ کسی آدمی کو، کچھ لوگ میرے پاس بھی آتے ہیں اور بولتے ہیں ہم بہت پریشان ہیں، بچی کی شادی نہیں ہو رہی، ان پہ جادو ہو گیا۔ میں پوچھتا ہوں آپ کو کیسے پتا چلا؟ وہ کیا بولتے ہیں، ان کے پھوپھو بول رہے تھے آئے تھے نا، شادی نہیں ہو رہی نا، کچھ تو بھی ہے، ان کے خالہ بول رہے تھے نا جادو ہے، کچھ تو بھی ہے نا، تو ہے۔ تو ریالٹی میں جادو ہے نہیں آپ پر، یہ تو آپ کا ڈاؤٹ ہے، شک ہے آپ کا۔ بولتے نہیں دیکھو بھائی، تم کو جو علاج کرنے کا علاج کا طریقہ بتانا تو بتاؤ، تو ہم جا رہے ہیں۔ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر کو بول رہے مجھے بخار آیا، ڈاکٹر بول رہا وہ کیسے معلوم ہے؟ ڈاکٹر کا علاج کرنا ہے تو کوئی پوچھو مت کیسا ہے ویسا ہے، بخار کے سمٹمز سے بتاؤ، سر دکھ رہا تھا، باڈی پین تھا، ٹیمپریچر ہائی ہو گیا تھا، کوئی سمٹم نہیں۔ آپ بول رہے نہیں، میرے کو میرے 10 دوستوں نے بولے تم کو بخار ہے، میرے کو بخار ہے۔ یہ سائیکولوجیکل جادو ہو گیا آپ پر، سمجھ رہے آپ؟ لوگوں کے بولنے کا جادو، اور یہ جادو بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کو یہ جادو ہوتا ہے، ریئل میجک ہوتا ہی نہیں ہے۔ کیسا جادو ہوتا ہے دیکھیے آپ، ایک میں بتا رہا ہوں، ریئل کسی نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بنایا تھا پورا کہ کیسا لوگوں کے بولنے کا جادو لوگوں پہ ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی گھر سے نکلا، ہرے کلر کا شملہ باندھ کر ٹربن، شاید یہ میں سمجھتا ہوں کسی پاکستان یا افغانستان کا تھا، ہوئی ہر ایک لڑکا شملہ باندھ، اور اس دن اس کے پورے دوستوں نے، اور وہ گلی جہاں جاتا تھا سب نے طے کیا اس نے جب یہ شملہ باندھ گیا تو اپنے بولیں گے آج کیا لال رنگ کا شملہ باندھ گیا ہے۔ اب اس نے ہرا شملہ باندھ کے نکلا باہر۔ جب وہ ہرا شملہ باندھ کے نکلا تو ایک آدمی جو اس کا دوست تھا، جو گلی میں پلان تھا پہلے سے ان کا، انہوں نے کیا بولا، ارے کیا لال رنگ کا شملہ باندھ کے نکلا؟ پاگل آدمی، ہرا دکھ رہا نہیں کیا؟ اس سے خاموش ہو، ارے نہیں لال ہے، نہیں ہرا۔ اگلی جگہ گیا جہاں وہ رکتا تھا دکان پہ گیا تو دوسرا آدمی، ارے کیا لال رنگ کا شملہ باندھ کے آ گیا؟ پاگل آدمی، ہرا ہے نہیں تو لال دکھ رہا کیا؟ اب وہ چلتے چلتے کیا کر رہا معلوم، اب پریشان ہو رہا ہو، ہرا ہے یا لال ہے، یا میرے کو آئی کلر بلائنڈنس ہو گیا کیا، کچھ تو بھی رنگ کی گئی اندھاپن ہوتا نا، پریشان ہو۔ اب جو اپنی دکان پہ گیا، پلان پہلے سے سب کا پلان ہے، دکان پہ جا کے وہاں کھڑا ہوا تو دکان پہ جو کسٹمر آیا، آپ نے لال رنگ کا کیوں روز ہرا پہن کے آتا؟ پاگل آدمی، میرا ہرا ہے نا، لیکن اب وہ ڈاؤٹ میں آ گیا، آئینے میں چیک کرا ہرا ہے کیا، ادھر چیک کرا رہا ہے کیا، اب وہ پریشان۔ اس کے بعد ایک شام تک حال یہ ہوا کہ جب وہ راستے جانے لگا تو ایک آدمی آ کے بولا آپ کا شملہ، ہمیں کو معلوم یہ لال ہے، غلطی سے میں نے باندھ کیا، میں روز ہرا پہنتا، کہنا وہ ہرا ہی ہے، لیکن لوگوں نے اس کو سمجھ رہا، لوگوں کے بولنے کا اثر۔ آپ کے ہاتھ میں کچرا ہے نہیں، دوسرا کچرا دکھ رہا نہیں، تیسرا آدمی کے بولنے سے پہلے وہ کیا بولتا، ہاں کچرا ہے، شاید ہے، 2 لوگ بول دیا اب تک، ابھی میں ویریفائی کرتا ہوں جا کے، تو سمجھ لیتا کچرا ہے۔ ہمارے پاس کیا ہوتا، بچی کی شادی رہے نا، کرنی ٹھوکا ہوا ہے، مٹ مارا ہوا ہے، عام جادو نہیں، کرنی ٹھوکا ہوا مٹ، ہاں پتھر رکھا بڑا، سوئیاں چبائے ہوا ہوں گے، ابھی کچھ سمٹم نہیں ہے، لیکن پہلے پپو نے بول دیا کہ جادو ہے۔ خالہ سے بات ہو رہی، بچی کا نہیں ہو رہا نا، میں سوچ رہی تھی تم دوسرے طرف بھی سوچو ذرا، اب ان کو پہلے کسی نے بول دیا کہ ہے، ہاں اس کی پھوپھو بھی بول رہے تھے کچھ تو بھی ہے، ہاں میں وہی بول رہی تھی، میں ڈائریکٹ نہیں بول رہی تھی، میں سوچی تم کیا سوچتے، تمہارے شوہر کیا سوچتے، تمہارے گھر والے مانتے کہ نہیں مانتے بات کو میری، کیا میرے کو کرنا ہے۔ ارے خالہ بھی بول رہے، بچی کی خالہ ہی بول رہے، بچی کی پھوپھو بھی بول رہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہیں مجلس میں چلے گئے، شادی نہیں بچی کی، اب انہوں خود بچی کی اماں، ہاں وہ لوگ بول رہے تھے کچھ ہے اس لیے نہیں ہو رہی، ڈیفائن کر اپنے آپ کو، ڈیفائن کیسا کر رہے ہو، کچھ ہے، اب یہ کچھ ہے بولنے سب کو پھیل گیا، سب کیا بول رہے ہیں، ان کو رشتہ بین بھیجو، اس کی بچی بھی کچھ ہے، سائیکولوجیکل جادو ہے یہ، اس کا ریالٹی نہیں۔ تو پہلے سمٹمز ہونا چاہیے جادو کے علاج میں، میں نے سمٹمز ہی بتائے، نظر بد میں نے نظر بد کے سمٹم بتائے، سمٹم ضروری یاد رکھ، سمٹمز جب آپ کو سمٹم معلوم ہو، جادو پروف ہو جائے تو پھر اس کا آپ کو قرآن اور حدیث کے مطابق علاج کرنا ہے، جس علاج کا طریقہ بھی شریعت نے مکمل طور سے بتا دیا، یاد رکھیں۔ یہ نہیں کہ ہم لوگ اپنے ڈھنگ سے کریں جیسا آج کل ہو رہا ہے،
कुछ भी ढंग से लोग जादू का इलाज करने की कोशिश करते हैं, ये बिल्कुल सही और दुरुस्त नहीं है। तो मैंने जो लेक्चर से मेरे जादू और उसका इलाज, इसके लेक्चर के बाद और जो लेक्चर मैंने दिए थे रमजान कॉन्फ्रेंस में, एक था जादू की अक़साम और दूसरा था जिनों की हकीकत। इसमें भी मैंने जादू को कवर किया, जादू की अक़साम में और जिनों की हकीकत में कि वो किस तरह से होता है। भाई का सवाल का दूसरा हिस्सा था, एक तो कैसे होता, दूसरा था कि ये सोचना कि मेरे नसीब में जादू था लिहाजा मैं इसको बर्दाश्त कर लूं, ये कैसा है। देखिए, जो तकदीर में होना था वो तो होता ही है, आप जादू के लिए भी सोच सकते हैं, लेकिन इलाज कराना सुन्नत भी है। जैसा कि कोई आदमी बीमार हो जा रही है, मेरे तकदीर में बीमारी थी तो मैं लिहाजा इलाज नहीं कराऊंगा, तो वो सुन्नत की मुखालिफत कर रहा है। लिहाजा तकदीर में था बीमार हो, तकदीर में था आपको जादू होगा, तकदीर में था कि आपका एक्सीडेंट होगा, लेकिन इलाज कराना भी सुन्नत है, तो लिहाजा इलाज कराने की कोशिश करें। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है इलाज के लिए कोई रास्ता ना हो। मिसाल एक देता हूँ, बीमारी की दुनिया भी, अल्लाह रहम करे। बहरहाल, लेकिन एक मिसाल, एक आदमी बीमार है, सब कुछ है तो पैसा नहीं है, तो क्या करेंगे? तब तकदीर में थी बीमारी, अल्लाह मैं अब सब्र करता हूँ इसमें भी, लेकिन इलाज के जो तरीके मिलते हैं वो इख्तियार करेंगे। अब मैं बाद में मिसाल देके समझाता हूँ। इंसान के बस में जो है इंसान वो करे, रब फिर उसके अंदर क्या तासीर देगा वो रब का मामला है। मिसाल मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर खड़े हैं बहरे अहमर के पास, रेड सी के पास, सामने समंदर और पीछे फौज फिरौन। बनी इसराइल कोसना शुरू कर दिया, अच्छे थे गुलामी में, तुमने यहाँ लाके बता दिया पानी, बोलो क्या करेंगे? आगे गए तो खुदकुशी, पीछे गए तो जंग करो, मर जाएंगे वैसे, वो तो क्या है, गाजर और मूली के ऐसा मार देंगे इन लोगों करो। अल्लाह क्या फरमाता है मूसा अलैहिस्सलाम से, ऐ मूसा आप मारो अपनी लाठी को पानी पर। क्या हुआ? लाठी को पानी मारते हुए क्या हुआ? पानी 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। मुझे बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा झाड़ भी डाली और सबसे बड़ी करेंसी मारा तो पानी 2 हिस्सों में तकसीम होता है? क्या होता है? नहीं। एट ह्यूमन लेवल, इंसानी सतह पर मूसा अलैहिस्सलाम क्या कर सकते थे मौजज़े के लिए? हाथ में लाठी थी, वही मार सकते थे। ये अल्लाह का काम था उसको मौजज़े में तब्दील करना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जैसे ही पानी का पहला कोई जरिया मिले, कोई पानी नहीं पिएगा जब तक मैं वहां नहीं पहुंचूंगा। साहबा रुक जाते हैं, पानी मिलता है थोड़ा सा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां जाते हैं, आप अपनी उंगली उसमें देते हैं, सारे लोग पी लेते हैं, सारे जानवर, एक छोटा सा पानी का छोटा सा पाउंड, सारे लोग पी लेते हैं, सारे ऊंट पी लेते हैं, सारे जानवर पी लेते हैं, सब मशकी पानी की थैलियां सब भर जाती है, आप हटा देते हैं, पानी उतना का उतना बाकी बता। एक रिवाज में पानी निकला आपके हाथ से सीधा देखा गया, और एक में आता आपने डाला और पानी खत्म नहीं। मौजज़ा। अच्छा, अल्लाह ताला इस मौजज़े को बगैर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए भी करा सकता था। अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम के बगैर लाठी की पानी को दो कर सकता था। ह्यूमन लेवल पर तुम क्या कर सकते हो वो करो, मौजज़ा। चूंकि ये शर्त देना था अंबियाओं, बताना भी था, और क्या कर सकते थे ह्यूमन लेवल पर? लाठी मार सकते थे। तो हम क्या करें? हम आजीज से थक गए, कुछ नहीं, पैसा नहीं, इलाज नहीं कर सकते, लेकिन उस ह्यूमन लेवल पर कुछ तो दवा कर सकते हैं। चलो मैं सबसे भारी दवा एलर्जी के लिए नहीं खा सकता हूँ, तो तुलसी का पत्ता तो पीस के खा सकता हूँ, उसमें भी एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल चाहिए, उसमें फायदे अपने, उसका तो पीस के खा सकता हूँ। इतना तो ताकत में रास्ते में कोई भी दे देगा, किसी घर में झाड़ो तो, या अदरक थोड़ी सी पीस के मिल जाए कहीं से तो खा सकता हूँ ना, ठीक है, बस इलाज का नहीं, तो मैं अपनी कोशिश अपने लेवल पर करूँ, तो लिहाजा। लेकिन अगर इसके बाद भी इलाज ना हो, 10 राखियों के पास चला गया, मसला हल ही नहीं हो रहा, बिल्कुल अल्लाह मैंने पूरी कोशिश कर लिया, तेरी आजमाइश पहले भी थी, इलाज के वक्त भी, आज भी है, मैं इसमें सब्र करना चाहता हूँ, तू मुझे सब्र दे और इसका मुझे बेहतरीन बदला दे। दुआ कर लीजिए, इंशाल्लाह फिर काम